لوگوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے بادشاہ کے پاس لے گئے۔ اس نے اپنی بیٹی کا علاج میرے ذمہ لگا دیا۔ میں نے اللہ سے مدد طلب کی اور کمرے میں داخل ہو گیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی علیہ رحمت الہادی فرماتے ہیں کہ میں نے 1 سال حج کا عزم کیا۔ جب اونٹنی پر سوار ہوا تو اس کا رخ کعبہ کی طرف ہی تھا، لیکن جب میں نے اس کی گردن پر ہاتھ مارا تو وہ استنبول کی طرف مڑ گئی۔ میں نے کئی مرتبہ اس کا رخ موڑا مگر وہ قبلہ کی طرف نہ مڑی۔ میں نے اپنے دل میں کہا، اے اللہ، اس میں ضرور کوئی راز پوشیدہ ہے۔ میں نے اس کی مرضی کے مطابق اسے جانے دیا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، اے اللہ، اگر تو مجھے اپنے گھر نہ جانے دے تو میرے پاس اس کا کوئی حل نہیں، تمام معاملہ تیرے ہی پاس ہے۔ فرماتے ہیں کہ اونٹنی تیزی سے چلتی ہوئی استنبول میں داخل ہو گئی۔ جب میں شہر میں داخل ہوا تو دیکھا کہ لوگ فتنہ و فساد میں مبتلا ہیں۔ میں نے ایک شخص سے دریافت کیا کہ اس کا سبب کیا ہے، تو اس نے بتایا کہ بادشاہ کی بیٹی کی عقل زائل ہو گئی ہے اور لوگ کوئی ایسا طبیب تلاش کر رہے ہیں جو اس کا علاج کر سکے۔ میں نے دل میں کہا، میرے رب عز و جل کی عزت کی قسم، اسی کام کے لیے میرے رب نے مجھے اس سال حج سے روک دیا ہے۔ میں نے ان لوگوں کو بتایا میں طبیب ہوں۔ انہوں نے پوچھا، کیا آپ علاج کریں گے؟ میں نے کہا، ہاں انشاءاللہ۔ لوگوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے بادشاہ کے پاس لے گئے۔ اس نے اپنی بیٹی کا علاج میرے ذمہ لگا دیا۔ میں نے اللہ سے مدد طلب کی اور کمرے میں داخل ہو گیا۔ میں نے وہاں لوہے کی کھنک سنی اور کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا، اے جنید، اونٹنی نے تجھے ہماری طرف لانے کی کتنی کوشش کی جبکہ تو اسے کعبہ مشرفہ کی طرف پھیرتا رہا۔ اس کلام سے میری عقل کھو گئی۔ پھر میں اندر داخل ہوا تو ایسی لڑکی دیکھی کہ دیکھنے والوں نے اس سے زیادہ حسین لڑکی نہ دیکھی ہوگی۔ وہ زنجیروں میں جکڑی ہوئی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا، یہ کیسی حالت ہے؟ تو اس نے جواب دیا، اے دلوں کے طبیب، مجھے کوئی ایسا کام بتائیے جس سے میں غم سے نجات پا جاؤں۔ میں نے اس سے کہا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ۔ اس نے بلند آواز سے کلمہ پڑھا تو ہتھکڑیاں اور بیڑیاں کھل گئیں۔ جب اس کے باپ نے دیکھا تو کہنے لگا، آپ کتنے اچھے طبیب ہیں اور آپ کی دوا کتنی اچھی ہے، میرا علاج بھی اسی دوا سے کر دیجئے جس سے اس کا علاج کیا ہے۔ تو میں نے کہا، تم بھی پڑھو۔ اس کے بعد اس کی ماں آئی، وہ بھی دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور مسلمان ہو گئی۔ پھر اس شہر میں رہنے والے سب لوگ مسلمان ہو گئے۔ اس پر میں نے اللہ کی حمد کی اور روانگی کا ارادہ کیا تو وہ لڑکی کہنے لگی، اے جنید، جانے کی جلدی نہ کیجیے۔ میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی ہے کہ آپ کی موجودگی میں میرا انتقال ہو، آپ میری نماز جنازہ پڑھائیں اور دفن کر دیں۔ پھر اس نے کلمہ شہادت پڑھ کر موت کا جام نوش کر لیا۔ وما علینا